شیخ، عورتوں کے حوالے سے کہ وہ اعتکاف مسجد میں کریں گی یا گھروں میں؟ خواتین کے حوالے سے عورتوں کا جو اعتکاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے خیمے بھی مسجد میں لگائے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک سال آپ نے جب بہت زیادہ خیمے دیکھے، یعنی کہ ازواج مطہرات کا آپ جیسا جانتے ہیں کہ بیویوں کے ایک دوسرے کی جو سوکنیں ہوتی ہیں وہ پھر آپس میں ٹسل پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ کر رہی تو میں بھی کروں گی، تو اسی انداز سے ان کے اندر وہ ہم نہیں چاہیں گے وہ ٹسل تھی بلکہ ایک خیر کی رغبت کہہ لیجئے۔ تو آپ کی مختلف بیویوں نے اپنے خیمے لگائے، تو آپ نے زیادہ خیمے جب دیکھے تو آپ نے پوچھا کس کس کے ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ تو آپ نے کیا سمجھا کہ انہوں نے صرف آپس میں ضد بازی میں ہی خیمے لگائے ہیں۔ تو آپ نے حتیٰ کہ فرمایا آل بر اردنا، کیا ان کا کوئی نیکی کرنے کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے سارے خیمے اکھاڑنے کا حکم دیا، اور آپ نے خود بھی اس سال فرمایا کہ آپ بھی اعتکاف بھی کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ازواج مطہرات مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، صحابہ کرام کی عورتیں مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، اور اگر گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھو وہیں پر اعتکاف کرو، مسجد میں تم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اور دوسری چیز، ابھی ہم اعتکاف کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ اور مسجد کون سی؟ کہ جہاں پر پانچوں وقت کی جماعت ہوتی ہے، کیونکہ جب مساجد کا نام آتا ہے وہ اصطلاحی مساجد ہیں کہ جہاں پر آذانیں ہوتی ہے، جہاں پر پانچوں وقت کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہاں پر بعض لوگوں نے کیا مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ مساجد اور مساجد گھر کے اندر بھی مسجد ہوتی ہے جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر آذان ہوتی ہے، کیا وہاں پر پانچوں وقت کی جماعتیں ہوتی ہیں؟ تو اس لیے مساجد سے مراد وہ اصلاحی مساجد ہے جہاں عام مسلمانوں کی مساجد ہے، جہاں پر عام مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے ہوتے ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، یہ مساجد ہیں۔ اس لیے یعنی کہ عورتوں کا اعتکاف مسجد میں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اعتکاف مسجد میں کرنا چاہیے۔ اگرچہ عورت اگر مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کی شرطیں ضرور ہیں کہ وہ الگ تھلگ ہو، مردوں کے ساتھ اس کا کوئی گلنے ملنے کا اس طرح کا معاملہ نہ ہو، اور فتنے سے محفوظ ہو، نہ خود کسی کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہو، اور نہ خود اس کے لیے کس طرح کا فتنہ ہو یا اس کے لیے کسی طرح کا کوئی خطرہ ہو، ان چیزوں سے محفوظ ہو۔ اور ایسے ہی یہ بھی جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ حیض و نفاس اس طرح کے معاملات نہ ہوں، اور بلکہ علماء نے یہاں پر خواتین کے حوالے سے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ عورت ہے تو اپنے خاوند کی اجازت کے ساتھ ہو، کہ جس میں خاوند کے حقوق یعنی کہ پورے ہو سکتے ہوں اس کے بغیر بھی، اور اس کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، گھر میں بچوں کی ان کی رکھوالی کرنے والا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کو ہو، تو تب یہ چیز کر سکتی ہے۔ اور اگر عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی تو اللہ کے فضل سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے رستے رکھے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے ہی عبادت میں، نیکی میں، قرآن کی تلاوت میں، نمازوں میں، اذکار میں، ان چیزوں میں اپنی حد الامکان کوشش کرے۔ اور اس کی اگر نیت تھی اعتکاف کرنے کی مسجد میں جا کر، لیکن اس کو اجازت نہیں ملی، موقع نہیں ملا، مناسب حالات نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی اس کو اجر دے رہا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں جیسا نہیں ہے کہ تو یہ کام کرو گے تو یہ ملے گا ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل سے پہلے ان کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اگر کسی خاتون کی اس کی خلوص نیت سے یہ چاہتی ہے کام کرنا، اعتکاف کی یہ چیز ہے اس کی، لیکن اس کے باوجود اس کو موقع نہ مل سکا، مسجد میں فرصت نہ مل سکی، کوئی ایسی چیز نہ ہو سکی، تو گھر میں اللہ کے فضل سے وہ اس کی عبادت، اس کی نیکیاں، اس کی ساری چیزیں، بلکہ گھر میں بچوں کی پرورش اور خاوند کی حقوق کی ادائیگی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کو ممکن ہے اس کے مسجد کے اعتکاف سے کہیں زیادہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوں۔ اس لیے ہم بعض اوقات چیزوں کو، نیکیوں کو، اس طرح کی چیزوں کو صرف اپنے زاویے سے نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے ہاں ان چیزوں کی حیثیت کیا ہے۔ یعنی اگر ہم اس میں مزید بات کرنا چاہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نماز کے حوالے سے کیا فرمایا کہ عورت کی سب سے بہتر نماز کون سی ہے؟ جو اس کی گھر کی نماز ہے۔ حالانکہ مسجد میں پڑھنے جانا آنا، قدم اٹھا کے ساری چیزیں ملنا، لیکن آپ نے اس کی گھر کی نماز کو مسجد کی نماز سے، اور بلکہ مسجد نبوی کی نماز سے، اور جس میں آپ امامت کروا رہے ہیں اس سے بہتر گھر کی نماز کو قرار دیا، جس سے معلوم کیا ہوا کہ صرف نیکی وہ نہیں جس کو ہم اپنے ذہن سے بنا لیں، لیکن نیکی وہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو کر ہو۔ تو اس لیے اگر خواتون کو نیکی کا ارادہ رکھتی ہے، اعتکاف کی اس کی نیت ہے،
اور اس کو مسجد میں جانے کا موقع نہ ملا تو گھر میں بھی اس کے لیے ساری چیزیں ممکن ہیں، لیکن اعتکاف نہیں ہوگا گھر میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نیکی اور اس کا اجر اس کو دیتا ہے۔